السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. وقال تعالی الذین هم علی صلاتهم دائمون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. كما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے. کتا بلی سپٹا دی تصویر نظر آنے چاہتا ہے بورڈ کے اس فوٹوز نظر آنے. کتا بلی کے اس گاؤں دیہات کے اندر الحمدللہ یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے محترم جناب ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنا گراں قدر تعاون اس مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کیا ہے. اللہ رب العزت اس مسجد کو قیامت تک کے لیے اذانوں سے، نمازیوں سے، مکتب کے نظام سے، ایمان کے حلقوں سے، اعمال دعوت سے آباد رکھے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے عبادت کے لیے اور بندگی کے لیے بھیجا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو اس دنیا میں بسانے سے پہلے اللہ نے اپنا گھر تعمیر کروایا. پہلے پوری دنیا میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین نمودار ہوئی اور وہ پھیلتی گئی. اس طرح یہ زمین وجود میں آئی. جہاں سب سے پہلے زمین ابھری نمودار ہوئی وہیں پر بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں. اللہ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو میں انسانوں کو اس دنیا میں جو بھیج رہا ہوں وہ اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے. تو گھر اللہ نے پہلے تعمیر کروایا، بعد میں انسان آباد. یہ مساجد کیا ہے؟ بیت اللہ کے یہ برانچز ہیں ایک معنی میں. وہ روحانیت کا ٹرانسفارم ہے. بیت اللہ جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اس کو بھی بہت بڑی نسبت حاصل ہے. ایسی اب جتنی مسجدیں اس دنیا کے اندر تعمیر ہوئی ہیں، ہونے والی ہیں، ان کا تعلق بھی بیت اللہ سے جڑ جاتا ہے. ٹرانسفارم اب دیکھیں نا، آپ کے آبادی کے اندر بھی ٹرانسفارم ہوگا تو وہ کیا ہے؟ پاور ہاؤس سے بجلی کرنٹ کو کھینچ کے پورے آبادی میں سپلائی کرتا ہے. ایسی یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ روحانیت کے ٹرانسفارم. مسجد ہے تو ہی مسلمانوں کے گھروں میں روحانیت کا کرنٹ اور بجلی سپلائی ہو رہی ہے. جس گاؤں میں مسجد نہیں، گویا کہ اب ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے وہ مسلمان ادھورے والے سا، کچے ایمان والے.
تو یہ مسلمانوں کی شان رہی ہے کہ اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر. حدیث شریف میں ہے جہاں 3 مسلمان رہتے ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ 5 وقت اذان دے کر با جماعت نماز پڑھے، ورنہ شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. یہ تو یہاں تو الحمدللہ 22 گھر ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ مسجد تعمیر ہوئی. جو کچھ کام رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی تکمیل کو پہنچ جائے گا. ہمارے جیب میں اگر 1000 روپے بھی ہوں تو کوئی سائل ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اگر 10 روپے کا وہ تقاضا کرے صاحب 10 روپے دے دو، بولتا ہم 10 مرتبہ سوچتے تھے 10 روپے اس کو دینا نہیں دینا، ان مستحق ہے یا نہیں. بول کے 10 روپے فوراً تھوڑی دیتے آپ، نہیں ماننے والے کو نہیں. تو یہاں تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب جو ہے لاکھوں روپے لگا چکے ہیں. تو انہوں نے اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. رہتے ہیں حیدرآباد میں، اتنی دور جو ہے ان کے تعاون سے یہ مسجد تعمیر ہوئی. ان کی فکر، ہم سب کی فکر یہی ہے، یہ مسجد جو ہے آباد رہنا. اب تک کی زندگی ایسی بغیر مسجد کے گزر گئی، اس پہ توبہ استغفار بھی کرنا ہے نہیں. ہاں تو اب جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بچہ نمازی بن جانا، کوئی بھی بے نمازی نہیں رہنا. ایسی مثال قائم کرو آپ لوگ کتا پلی کے مسلمان. ہاں کوئی بھی بے نمازی نہیں رہنا، ٹھیک ہے نا. ہاں ویسے ہم لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب ہم لوگ کا جو مشن ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کا، تو ہم لوگ مستقل کیا ہے، مسجد تو تعمیر ہو جاتی، اس کے بعد اس کو آباد رکھنے کے لیے امام کا تقرر ہے، مکتب کا نظام ہے. پھر مہینے میں 1 مرتبہ ہمارے ناظرین سپروائزر آ کے وہ جائزہ لیتے ہیں مکتب میں بچے آ رہے نہیں آ رہے، گاؤں کی صورتحال کیا ہے. عام طور پر کچھ جزوی تعاون ہم کو کرنا پڑتا ہے. ایک امام کی تنخواہ اگر 10,000 ہے، بستی والے 6-7 ہزار دے رہے، تو ہم لوگ 3,000 جوڑتے. اس طریقے سے ہمارا نظام چل رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب وغیرہ جو بھی ہیں وہ لوگ بھی اس ادارے پر اعتماد اس لیے کرتے، جو بھی اصحاب خیر ہیں، کہ بھائی ہم تو جو ہے تعاون کریں گے مسجد مکمل تعمیر ہونے کے بعد یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی نگرانی میں. ان کو معلوم ہے کہ یہ آگے کا جو نظام ہے آباد رکھنے کا، امام کا تقرر ہے، مکتب کا نظام، بچوں کا تعلیمی جائزہ، یہ لوگ کرتے رہتے بلکہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو موقع دیا، اللہ کا فضل و کرم ہے. اب اس طریقے سے 120 ہماری مساجد تعمیر ہوئی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے. تو بات یہی ہے کہ اب جو ہے ایک نظام ایسا ہونا کہ بچے پورے مکتب میں آنا، وہ طے کر لو، ٹھیک ہے. اب ہمارے جو بھی امام ہے کہ رکھنا ہے، مولانا امام کو طے کرنا ہے. تو بہرحال بڑے لوگ بھی، وہ بھی آپ لوگ بھی قرآن سیکھنا، بچے بھی پڑھنا قرآن. آپ لوگ دن میں مصروف رہتے، کھیتی باڑی کی مصروفیت رہتی، کاروباری، لیکن عشاء کے بعد 1-آدھا گھنٹہ دینا آپ لوگ بھی. نماز سیکھنا، قرآن سیکھنا، نہیں اس میں شرم نہیں کرنا اب میں بڑی عمر کا ہوگا ایسا نہیں سوچنا. اور ایسے ہی جو ہے گاؤں کی جو ہے لڑکیوں خواتین کے لیے نسواں مکتب، یعنی مکتب ان کے لیے بھی ضروری ہے، ان کی بھی دین کی ضروری تعلیم، ٹھیک ہے نا. تو اتوار کے دن یا جمعہ کے دن عورتوں کے لیے، خواتین لڑکیوں کے لیے بھی ایک نظام چلنا، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اور بھی کیا ہے بولے تو ہم لوگ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بھائی اب یہاں وقت تو تب تک نہیں لگائیں گے، چلے 4 مہینے والے تو نہیں ہوں گے، لیکن اب یہاں سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اب کڑپا کا بھی اجتماع ہونے والا ہے، تو کچھ ساتھی بڑے جو ہیں ہم بھی وقت لگائیں گے، جماعت میں نکلیں گے، دین کو بھی سیکھیں گے، دین کی محنت کو سیکھیں گے. برابر بحیثیت مسلمان ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں، دین سیکھنا بھی ہے، دین پر چلنا بھی ہے، دین کو پھیلانا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ فکر آنا. اور ایک گزارش ہم کیا کر رہے ہیں بولے تو 1-2-3 بچوں کو جو ہے علم دین پڑھاؤ، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ. اب اگر آپ لوگ محنت اب نکالے 2-3 بچوں کو، تو 10-15 سال کے بعد جو ہے آپ کے گاؤں میں بھی 2-3 علماء ہوں گے، ٹھیک ہے نا. وہ فکر کریں گے.
ابھی ہم لوگ کا پورا جو سسٹم ہے، ہمارے جو 400 مکاتب ہیں گاؤں دیہات، تو اس میں زیادہ تر ہمارے جو ائمہ ہیں دیہاتوں میں خدمت کرنے والے بہار، جھارکھنڈ اور یو پی ادھر کے ہیں۔ اب ہم لوگ آپ سے گزارش کرنا چاہ رہے بستی والوں سے کہ آپ لوگ جو ہے خود اپنی بستی سے، اپنے گھروں سے بچوں کو جو ہے علم دین کے لیے فارغ کرو، نکالو۔ کیا بولتے بھائی؟ 1-2-3 بچے ہر دیہات سے اگر پڑھنے کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں پورے علاقے میں مقامی علماء حفاظ رہیں گے، اس میں زیادہ کام ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ علم دین کے بارے میں جو ہے بہت بے فکر ہو گیا، سب مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد تو یہ اللہ کے گھر ہے۔ مسجد کس کی ملکیت ہے؟ یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے یہ شرف بخشا ہے مساجد کو کہ ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ ٹھیک، اللہ کے گھر ہے۔ اب سوچو، ہمارے بھی تو گھر ہے نا بھائی، ہم کو اپنے گھروں میں سکون نہیں ملتا؟ نہیں، آدمی کہیں بھی کام سے باہر گیا تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ گھر واپس لوٹو۔ ایسے ہی مسجد سے ہمارا تعلق ایسا ہونا ہے کہ اللہ کا گھر گویا کہ یہاں پر آ کے مجھے پرسکون ہونا ہے، تو اللہ کے گھر سے محبت ہونا۔ اب پہلے زمانے میں کیا تھا، لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے مسجد کے اندر اور ان کو سکون بھی ملتا تھا، اور سمجھتے تھے کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، لہذا اس سے تعلق قائم کرنا اپنی ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ بلکہ آج کل کیا ہے، بہت مصروف ہو گئے لوگ، اتنے مصروف ہو گئے کہ عین نماز کے وقت پہنچ رہے، اس میں دل بھی نہیں لگ رہا۔ جلدی مسجد آنے کا فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ دل دماغ کو یکسوئی نصیب ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اب اپنے کو مسجد سے لگاؤ اور انسیت بڑھانا ہے۔ یہ طے کرو کہ اذان کے ساتھ تو کم از کم مسجد میں ہم پہنچ جائیں گے۔ بلکہ بات مرتبہ امام صاحب نہیں رہتے، آپ لوگ خود ذہن میں رکھنا، بھائی 1 بجے ظہر کی اذان ہے، 1:30 بجے نماز ہے، 1 بجے آ جانا آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اذان کے ساتھ رہنے کی کوشش۔ مسجد بن گئی ہے، اب اس کے لیے 2 چیزیں، ایک ہے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، تو اللہ بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہونا؟ ساجد، سجدہ کرنے والے ہونا۔ مسجد بن گئی لیکن اس میں سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے نہیں رہے تو کیسا؟ نماز پڑھنے والے ہونا۔ تیسری چیز کیا ہونا؟ مسجود۔ مسجود بولے تو ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو کرتے ہیں نا، تو اللہ بھی ہمارے سامنے رہنا۔ مسجد، ساجد اور مسجد، نمازی بھی ہونا اور نمازیوں کے دل میں خشوع بھی ہونا، تعلق میں اللہ بھی ہونا۔ اپن بچپن سے نماز پڑھ رہے لیکن اس پہلو سے اپن نہیں سوچ رہے کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کس کے سامنے جھک رہا ہوں میں؟ رکوع، قیام، سجدہ اللہ کے سامنے ہے نا، تو اللہ بھی ہمارے سامنے ہونا، وہ دھیان اپنے اندر پیدا کرنا، اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی، تھوڑا جائزہ بھی لینا کہ دل کو سکون مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا نماز میں اذان کے ساتھ ہی مسجد پہنچ پا رہا ہوں نہیں پا رہا ہوں، کسی وجہ سے نماز میری چھوٹ جا رہی تو بے چینی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، تو یہ چیک کرنا ضروری ہے، دل کا سروے بہت ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو ہمارے پروردگار، ہمارے محبوب رب ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم ان کے سامنے ہوتے ہیں نماز کے اندر، تو وہ دھیان جمانا ضروری ہے، اس کو بولتے ہیں حضوری، خشوع، یہ ہر ایک نمازی کے لیے ضروری ہے۔ اب ہمارے دلوں میں حضوری، خشوع ہے یا نہیں، اس کا اندازہ کیسے ہونا؟ تو یہ فون کسی کا بج رہا کیا؟ سائلنٹ پہ کر دو، کہ دیکھو ہمارا دل سنورا ہوا ہے یا بگڑا ہوا ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے معلوم؟ اپن نماز شروع کر رہے، نماز شروع کرنے کے بعد سے سلام پھیرنے تک 2 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی، اس میں پورا دھیان اللہ کی طرف کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میری نماز اللہ کو پسند آ جائے،
تو پورا دھیان اللہ کی طرف ہے تو سمجھو کہ ہمارا دل سنورا ہوا ہے، اپنے کو حضوری کی کیفیت مل رہی پہلے سے. اور نماز کے اندر سمجھو کہ گھر بار کاروبار بیوی بچے یہ سوچے چل رہی تو سمجھو کہ دل ہمارا بگڑا ہوا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک آدمی تھوڑا جائزہ لے کے نماز کے کتنے حصے میں دل لگ رہا، کتنے حصے میں دل دماغ منتشر رہ رہے، تو اپنے دل کو جو ہے تھام کے رکھنا ہے. یہ قلب ہے نا، دل کو عربی زبان میں، اردو میں بھی قلب بولتے ہیں، عربی میں تو قلب ہے ہی. قلب مانے پلٹنے والا، ایک حالت پہ نہیں رہتا ہوں. اپن نماز شروع کرتے وقت ہم دھیان جما کے میں اللہ کے سامنے ہوں شروع کر، لیکن بعد میں پھر ادھر ادھر جو ہے توجہ ہٹ جاتی. لیکن ہم اس کو جو ہے سامنے رکھنا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ہر وقت اللہ فرما رہے یعنی اللہ کی طرف انابت رکھو، رجوع کی کیفیت میں رہو. 24 گھنٹے ہم رجوع اللہ کی کیفیت میں رہنا میرے بھائی. آج کی بڑی ہماری کمزوری ہے کہ گھنٹوں ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا دے رہے، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. ایک دم نماز میں خشوع کی کیفیت آنا بولے تو نیاتی. باہر کی زندگی میں بھی ہم گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، کھیتی باڑی کی مصروفیت ہے، جاب کر رہے ہیں، اس میں بھی دل کو ہم اللہ کے سامنے حاضر رکھنا. کیا مطلب؟ دل سے اللہ 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 چلتا رہے. دست بکار دل بیار. ہاتھ کام کاج میں بھی تو دل میں کیا ہے؟ یار ہونا، یعنی اللہ اللہ. جب ہم یہ اس پہ محنت کریں گے دل کو ہر وقت دنیا سے ہٹ کر کے، کام دنیا میں ہے لیکن دل کو کدھر رکھنا ہے؟ اللہ کی طرف. تو ہر وقت دل سے اللہ اللہ چلتا رہے تو پھر سمجھو کہ پھر نمازوں کے اندر بھی خشوع کی کیفیت پیدا ہوگی، پھر دعاؤں میں بھی دل لگے گا، پھر تلاوت کے لیے طبیعت آمادہ ہوگی. اپن کیا جب سے موبائل آگا، اسمارٹ فون ہے نا، ہمارے دل دماغ کتنا منتشر کرتے رہا، اپنی پوری نماز ہو جاتی ہے، آدمی کنیکٹڈ نہیں ہو رہا. اس لیے تھوڑا مراقبہ ضروری ہے. سنتیں پڑھ کے ہم جو ہے 2-4 منٹ کا مراقبہ، رجوع اللہ کی کیفیت میں رہنا. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لو یکسو ہو کر. کل قیامت میں سوال ہونے والا کہ کتنی یکسوئی، کتنے دھیان سے تم میری عبادت کرے. صرف مسجد ساجد کافی نہیں، مسجد حقیقی سامنے ہونا. تو یہ سوال ہونے والا ہے کہ یکسوئی کتنی تھی. ہم کیا جواب دے سکتے میرے بھائیوں؟ یقیناً ہماری عبادتوں میں وہ خشوع خضوع کی کیفیت جیسی ہونی چاہیے نہیں ہوئی، اس کو پیدا کرنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت جو ہے سچے مومن کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. والذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ سچے ایمان والے کیسے ہوتے؟ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. ایک تو ترجمہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ کیا معلوم، اس کی تفسیر سمجھو. والذین هم علی صلاتهم دائمون، سچے ایمان والے پوری زندگی نماز کی صفت پہ گزار دیتے. خالی مسجد میں نہیں، وہ دھیان رکوع میں نظر یہاں ہونا، سجدے میں یہاں ہونا. اپن جو ہے نماز کے اندر جو ہے بات چیت نہیں کرتے. بات چیت کرتے کیا اپن؟ کبھی دیکھے بچہ بھی جو ہے موبائل نکال کے بات نہیں کرتا، اس کو معلوم کہ نماز کے اندر بات چیت منع ہے. نماز میں چلتے پھرتے اپن نہیں، کچھ کھاتے جیب میں سے نکال کے، معلوم ہر ایک کو معلوم کہ نماز میں چلنا پھرنا ممنوع، بات چیت ممنوع، کھانا پینا ممنوع، ادھر ادھر دیکھنا ممنوع ہے کہ نہیں. تو اللہ فرما رہے میرے ایمان والے بندے جو سچے ایمان والے ہیں وہ نماز کے باہر کی زندگی بھی نماز کی طرح ہی گزارتے ہیں. نماز کے باہر بھی نظر کی حفاظت، دل دماغ کی، جذبات کی، زبان کی، ہر چیز کی. بولتے ہیں نا دعوت تبلیغ کی محنت میں نماز کا جب عنوان آتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، نماز کی صفت پر آ جائے. بہت بڑی بات ہے وہ. اور اپنے کو وہ ٹارگٹ، اپنا ایک مقصد بنانا بھائی کسی نہ کسی حد تک. نماز کے اندر کیا ہے میرے بھائیوں؟ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو، ہے نا، تعلیم ہے نا. صفوں کو سیدھا کرو، صفوں کو پر کرو، مل مل کے کھڑے رہو. اس میں اتحاد کا بھی درس ہے. اچھا، مل جل کے رہنا، اخوت اسلامی، پیار محبت سے رہنا کلمے کی بنیاد پہ. کوئی ہم سے سمجھو کہ دین کے اندر کمزور ہے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا، ان کیا نماز نہیں پڑھتا، ان کیا ان ویسا.
حقیر نہیں سمجھنا. کوئی ہم سے دین میں آ گیا تو جلنا بھی نہیں. ان بہت ہی بڑا بن گیا, ان پہلے تو نماز ہی نہیں ہوتا, نماز پڑھ رہا, بیانات کر رہا ہوں, یہ کر رہا وہ کر رہا, کیا جلنا بھی نہیں. دوسروں کی بڑی چیزوں کو دیکھ کر جلنا کننا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. کسی کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ بھی بڑا گناہ. اس کو تکبر بولتے. یہ بھی خطرناک روحانی بیماریاں ہیں. ابھی کئی کو بول رہے ہیں, بولے تو گاؤں دیہاتوں میں, ہمارا پورا مشن گاؤں دیہاتوں میں ہے, تو 20 گھر 25 گھر رہتے ہیں, لیکن بعض مرتبہ بعض دیہاتوں میں ہم دیکھے معمولی باتوں پہ کلام سلام بند کر لیتے, ملتے جلتے نہیں, دلوں میں رکھتے. ویسا نہیں کرنا. اچھا مل جل کے رہنا, پیار محبت سے رہنا, دل کو صاف رکھنا. اصل کامیابی کیا ہے میرے بھائیوں؟ دنیا میں انسان بہت ساری کامیابیاں حاصل کرتا ہے, پیسہ, دولت, شہرت, عزت, طاقت, منصب, عہدہ, کرسی, لیکن سب یہ عارضی کامیابیاں ہیں. اصل کامیابی کیا ہے؟ قلب سلیم. قلب سلیم لاؤ اللہ تعالیٰ. قلب سلیم کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے نفرت, حسد, جلن, بغض, غصہ, کینہ, بدگمانی, یہ رذائل نہیں ہونا. تو ایسا صاف پاکیزہ دل لے کر جائیں گے تو وہ کامیاب. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا, نہ بیٹے کام آئیں گے. جو قلب سلیم لے کر پہنچے گا وہ کامیاب ہوگا. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. ہم معاف کرنا, درگزر کرنا, دل بڑا رکھنا. اور ہم دوسروں کو معاف کرے, درگزر کرے تو اپن چھوٹے نہیں بن جاتے. دوسروں کو معاف کرنا گویا کہ وہ اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے. سب سے زیادہ مثبت سوچ رکھنے والے ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برابر. تو یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج کے موجودہ حالات کا تقاضا یہ کہ مسلمان مل جل کر رہنا. ورنہ آج ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان ہیں, لیکن بٹے ہوئے ہیں. اور باطل بھی جانتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان متحد نہیں, مل جل کے نہیں رہتے. اس لیے چاروں طرف سے باطل ہم کو گھیرے میں لے رہا ہے. تو آج کے حالات کا تقاضا کہ مسجد اسی لیے ہے کہ اس کی برکت سے پورے گاؤں کے مسلمانوں میں سمجھو کہ خلوص, محبت, آپس میں شدید الفت یہ پیدا ہونا. معاف کرنا, درگزر کرنا اللہ کے لیے, یہ ہمارے نبی کی بڑی سنت ہے. فرمایا بیٹے انس جو ہے وہ بچے تھے, فرمایا بیٹے انس تم صبح اور شام اس حال میں کر سکتے تو ضرور کرو کہ تمہارے تعلق سے کسی کے بارے میں کینہ, حسد, بغض, جلن, نفرت نہ رہے. بیٹے یہ میری سنت ہے. جو میری سنت سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھنے والا. جو مجھ سے محبت رکھے گا جنت میں میرا قریب, میرے پیروں میں رہے گا. حضور کے قدموں میں رہنے کو ہم کو نصیب ہوگا, جگہ ملے. اس لیے گھر میں ہو, خاندان میں ہو, بستی کے مسلمانوں میں ہم بہت سارے حالات جانتے ہیں. معمولی باتوں پہ مسلمان جو ہے بکھرے ہوئے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. یہ طے کرو کہ اللہ نے یہ گھر بنایا ہے اپنا, مسجد تعمیر ہوئی, بس ہم بھی جیسا یہ نئی مسجد ہے, اللہ ہمارے دلوں کو بھی نیا کر دیجیے. پرانے دل اس کے اندر بہت سارے رذائل بھرے ہوئے نکال دیجیے. اللہ دلوں کو پاکیزہ بنائیے, جوڑ دیجیے. یہ ضروری ہمارے نبی کی بڑی سنت ہے. دیکھو یہ, اور اتنی بات نہیں, ہم تو یہ بولتے ہیں اب جو ہے پیام انسانیت بھی ہونا. پیام انسانیت کا کیا مطلب؟ ہم بھی آپس میں مل جل کر رہنا, آپس میں شدید الفت, محبت, ہمدردی, خیر خواہی, سلام میں پہل کرنا. ایسا نہیں سوچنا کہ میں اتنی میری زمینیں ہیں, میں جاگیردار ہوں, میں سلام کرنا, ایسا نہیں سوچنا. میں بڑا ہوں, میں سلام کرنا کیا, ایسا نہیں سوچنا. میں شوہر ہوں, میں سلام کرنا کیا گھر میں جاتے ہوئے, ایسا نہیں بھائیو. ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ سلام میں پہل کرتے تھے, بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. تو گھر میں جا رہے تو السلام علیکم, گھر سے نکلو السلام, مسجد میں آؤ السلام علیکم. اور دیکھو بھائی کم عمر میں ہے, عمر میں کم ہے, کوئی بات نہیں. پیسے میں کم ہے, کوئی بات نہیں. شہرت, عزت میں تو آپ سلام کرو. سلام کو عام کرنا ہے. دوسرا کیا ہے؟ پیام انسانی. گاؤں میں غیر مسلم بھائی ہیں, ان سے بھی ہمارے دو رشتے ہیں. ایک وطنی رشتہ ہے, دوسرا انسانی رشتہ ہے. سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. دنیا میں پہلے انسان کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو ان کی زوجہ. ان سے جو ہے یہ پورا جو ہے سلسلہ چلا انسانوں کا. تو وہ بھی ہمارے انسانی بھائی ہیں اور وطنی بھائی بھی ہیں. بھائی کوتا پلی میں رہ رہے تو کوتا پلی وطن ہے نا,
नहीं तो क्या है, वो तो रास्ता चलते हुए अन्ना आदाब, अपन नमस्ते नहीं बोलना, गैर मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम भी नहीं बोलना, नमस्ते नहीं बोलना, क्या बोलना, आदाब। आदाब बोल तो समझ जाते हैं, सलाम करने, गुड मॉर्निंग बोलो भाई, तो ऐसा मुस्कुराते हुए आदाब गुड मॉर्निंग। वो तो बेचारे बोलते हैं, अरे हमारे कुत्ता पिल्ली के मुसलमान बहुत अच्छे अखलाक वाले जी, इनके बाप दादा से हम देख रहे बहुत, ये लोग मुसलमान किसी का बुरा नहीं चाहते, मुसलमान जो है भोले शरीफ लोग रहते भाई। हमको जो है वो पड़ोस में है ना, पूछते कैसे है भाई, है ना, ठीक है ना, और ऐसी दो चार बातें जो है आप हंसते हुए कर लो तो बेचारे खुश हो जाते। मीडिया जो जहर फैला रहा ना, मुस्लिम मुनाफरत को भड़काना चाह रहा, वो उसका तोड़ा ही है। नहीं, अच्छे अखलाक, अच्छा मुस्कुरा कर मिलना, हाँ, चलते चलते बोलना, तो बहुत खुश होते वो लोग। हम लोग उधर पॉलिटेक्निक ग्राउंड में जो है वॉकिंग करते, तो हम तो जो है ऐसे कुछ साथी हैं, हरे वहां पर डॉक्टर लोग, इंजीनियर, बड़े बड़े और अजीब जो है आजकल जो तंगनगरी चल रहा था, वो लोग भी रहते, बड़े लोग रहते, लेकिन वो हमारे अब्दुल हलीम साहब, उनका काम ही अन्ना गुड मॉर्निंग हो रहा। मेरे साथ जो होते फसी भाई हमारे बरकतपुरे के किराना चलाते, उन्होंने भी तकरीबन जो है, तो कभी हम देखते कि हम लोग बातचीत में भूल गए तो वो गैर मुस्लिम, तो क्या है बोल तो इसको आम करना है, क्यों मालूम, 80-90% जो गैर मुस्लिम भाई है ना, उनके दिल साफ है अभी भी। एक 2-2.5% लोग जो है वो क्या है बोल तो उनकी सोच कुछ अलग है, उन्होंने नफरत फैलाना चाहते हैं। हमारा काम क्या है, हम इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम अमन सलामती का मजहब है, हमारा काम क्या है, मोहब्बत के पैगाम को आम करना, अमन सलामती का पैगाम आम करना, ये करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना भाई। तो मेरे भाइयों, इत्तेहाद का मुजाहरा करना बहुत जरूरी, जिस गांव के लोग मिल के रहते हैं अल्लाह की बरकत भी आती है। हाँ, तो हम क्या है बोले तो आज क्या बोल रहे हैं, निकल जाना तुम लोग बोल रहे हैं, NRC, SIR, ये सारी क्या की साजिशें चल रही भाई, मुसलमानों को परेशान करना, जलील करना। अब जो है डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हर स्टेट में, क्या होता है, कैदियों को, चोरों को रखते हैं वहां पर, डाकुओं को नहीं। वो तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं, तुम इंडिया के हैं, तुम जो है कुत्ता पिल्ली के हैं, कैसा मालूम होना, साहब हमारे पास आधार कार्ड है, नहीं वो नहीं चलता, राशन कार्ड वो नहीं चलता, वोटर कार्ड वो नहीं चलता, पासपोर्ट बताओ, चलो पासपोर्ट बताओ, हाँ ठीक है तुम इंडिया के हैं, शहरी है। और आगे चल के क्या बोलने वाले हैं, पासपोर्ट नहीं चलता, बर्थ सर्टिफिकेट बताओ, अरे कहां सा बर्थ सर्टिफिकेट, चलो डाउटफुल, वो रिमार्क आ गया तो तुम भी परेशान, सब परेशान। तो बातिल के अजीब जो है मंसूबे हैं, अल्लाह जो है उनकी साजिशों को नाकाम कर दे। बातिल तो चाहता है कि इस्लाम कमजोर हो, मुसलमानों को जो है बेवकत करो, जलील कर दो, लेकिन हमारी आरज़ू क्या है, नहीं अल्लाह ये मुल्क हिदायत पर आना मुझे, हमारी आरज़ू क्या होना, हिदायत पर आना, पूरा मुल्क हिदायत पर आना। क्यों बोले तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र क्या थी, हर कच्चे पक्के घर में मेरा लाया दिन दाखिल होकर रहे, वो आरज़ू दिल में सजाना है, ठीक है ना। बातिल क्या चैलेंज कर रहा, बस कुफ्र शिर्क बुत परस्तियां होना, और हमारी तड़प क्या होना, नहीं अल्लाह पूरे मुल्क क्या पूरी दुनिया में हिदायत आम होना, नहीं। तो मेरे भाइयों ये क्या है बोले तो ये मुश्किल जो हालात आ रहे ना, उसमें हम लोगों की बहुत कमजोरियां हैं। गैर मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने अपने मजहब के बारे में बहुत जुस्तजू दिखा रहे, मुसलमानी मजहब पर से उनकी गिरफ्त कमजोर हो रही, उन्होंने अपने मजहब बातिल मजहब तर लपक रहे, नशा और चीजों का इस्तेमाल उनसे ज्यादा हमारे उसमें बढ़ रहा, सूदी मामला गैर मुस्लिम हमारे अंदर बढ़ रहे, उन्होंने मिलजुल कर रहे हैं, उनके बड़े कुछ बोलते मिलजुल कर रहे हैं, हमारे अंदर तू बड़ा मैं बड़ा, ये तक तू कितक मैं कितक, इंतशार हमारे अंदर ज्यादा। उन्होंने शादी ब्याह में संगम में तय कर ले रहे, अपने को जो गोश्त बना के लंबी चौड़ी दावतें करके पैसे को वेस्ट नहीं करना है भाई, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, अच्छा बिजनेस लगा के देना है। मुसलमान बोलते मेरा पैसा मेरी मर्जी, तुमको नसीहत करने वाले मनमानी कर रहे, तो उसकी वजह से क्या हम हालात सख्त आते जा रहे हैं। अपने को क्या करना है, दीन की तरफ पलटना है। हाँ तो मेरे भाइयों बात क्या है कि बहुत अहम चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। बहरहाल
آئندہ بھی ہم جو ہے جائزہ لیتے رہیں گے، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے. وہاں پر بھی آرگنڈا میں بھی ڈاکٹر صاحب کو بولا تھا، وہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب کا بیان ہوا تھا. میں بولا ڈاکٹر صاحب وہاں پر بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب کا ذوق مجھے بہت پسند آیا. تو وہ کیا ہے بولے تو جہاں تقاضا ہے وہاں پر یہ آگے بڑھتے ہیں. کچھ لوگ کیا بول رہے ہیں معلوم، مفتی صاحب مسجد بنا سٹی میں، بول رہے ہیں سٹی میں کیا بناتے جی، دیہاتوں میں تقاضے بولتا ہوں. نہیں سٹی میں بتا بول رہے. میں بول رہا تم ہی دیکھ لو بھائی، دیہاتوں میں کیا بولے تو مسجد ہے تو جو ہے ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی بڑھتی. ابھی اذان کی آواز ہے نا 5 ٹائم تمہارے کانوں میں پہنچیں گے تو خواتین بچے سب اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے تھوڑی دیر کے لیے، ہم مسلمان ہیں بول کے. ہے کہ نہیں بولو؟ مسجد نہیں تو مسلمان ہونے کا شعور بھی نہیں آ رہا. نہیں تو اس لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ. خاموش دائی ہے یہ بھی، مسجد مسجد کا مینارہ بتاتے رہتا کہ میں مسجد ہوں، اللہ کا گھر ہوں بولے تھا. اور جیسا کہ بتایا کہ یہ پوری بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہاں جو اللہ کی خصوصی انوارات کا نزول ہو رہا وہ مسجد میں ڈائریکٹ تمہارے گھروں میں نہیں آتے، وہ رحمت ہے. اللہ نظام ایسا بنا ہے یہ لائٹ تمہارے گھر میں ڈائریکٹ آتی. کیا وہ پاور پلانٹ جہاں پر بجلی تیار ہو رہی وہاں سے، وہ ٹرانسفارم وہاں سے، ساری رحمتیں برکتیں آنا تو مسجد سے کنیکشن جوڑنا پڑتا. یہاں آ کے نماز پڑھے تو یہاں پھر دل منور ہوتے وہ روشنی گھروں میں جاتی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں ضروری ہے، اذان کا احترام ضروری ہے. اذان کا احترام کیا مطلب، کیونکہ یہ کئی تو بولنا پڑ رہا. تو یہ موبائل جب سے آنا ہر آدمی اتنا مصروف ہوگا اذان ہو رہی، اذان کا جواب نہیں دے رہے، اپن توجہ نہیں کر رہے. اذان توجہ سے سننا، اذان کا جواب دینا، فوراً ماحول بنانا کتا پلی کے مسلمان کے بھائی اذان کے ساتھ مرد بچے پورے مسجد میں، لڑکیاں خواتین گھروں میں نماز پڑھنا. اپنے کو مل جل کے ماحول بنانا پڑتا. سب محنت کریں گے نا بھائی. اب کیا ہے بولے تو حدیث پڑھی گئی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرواتا اس میں حصہ لیتا ہے، اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائیں گے. آپ لوگ بولیں گے کہ ہم کو نہیں ملتے کیا محل؟ ایمان والوں کو جنت میں جو بھی یار محل ملتے، لیکن مسجد کی تعمیر کرانے والوں کو جو محلات ملیں گے نا وہ سمجھو کہ ان کی نوعیت الگ ہی رہتی ہو. وہاں جو ہے آدمی بولیں گے ارے میں بھی مسجد تعمیر کرواتا اس میں حصہ لیتا مجھے بھی ایسا عالیشان محل ملتا تھا. فرق ہوا تھا نا محل میں. اور کیا ہے بولے تو مسجد کی تعمیر کرنے والے کروانے والوں کے لیے بشارت کیا ہے، انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو ایمان والے ہی تعمیر کراتے. ایک ترجمہ. دوسرا کیا، مسجدوں کو ایمان والے ہی آباد رکھتے ہیں. تو آباد رکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تعمیر کرانے والوں کے لیے خوشخبری کیا ہے بولے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا بولے، مسجدوں کو ایمان والے ہی تعمیر کراتے ہیں. جب دنیا میں ایمان والے ہونے کا اللہ تعالیٰ کیا کر دیے، سند سرٹیفکیٹ جاری کر دیے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی وہ ایمان والے ہی ہیں. بہت بڑی بات ہے. سبحان. آپ پلاٹ خریدے اچھا زبردست 20 لاکھ کا، تو کیا بولتے ہیں پہلے رجسٹری کرا لو بھائی، زمانہ اچھا نہیں ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اب یہ دیہات میں تو اتنا سادہ، سٹی میں دیکھو رجسٹری ایک آدمی خرید رہا، کون کیا کہ قبضہ کر رہا، اس 2-3 وہ کیسا بہت چل رہا ہے آج کل. تو آج کل کیا ہوتا ہے، اچھی رجسٹری کر لو، کوئی بھی آئے تو کھاڑ کے پھینک دیں گے بھائی اپنے پاس اصلی ڈاکومنٹ ہے نا بولتے. ہاں ایسے جو ہے مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، مومن ہونے میں اپنا رجسٹریشن کرانا ہے. اب دیکھو بھائیو، اپن ماپیٹ مسلمان ہے نا، ماپیٹ مسلمان، اللہ کا فضل و کرم ہے. مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب ایک نظام آباد کے قریب ایک دیہات میں مسجد تعمیر ہوئی تھی، اس میں مدعو تھے. اس نے حضرت نے ایک واقعہ سنائے. دیکھو تھوڑا عبرتناک واقعہ ہے. واقعہ کیا سنا تو ان کے والد صاحب تھے صوفی غلام محمد صاحب. ان کے ہاتھ پہ ایک آدمی مسلمان ہوا تھا. ایک آدمی اسلام لایا، کلمہ پڑھا. تو ایک پروگرام میں انہوں مدعو تھے صوفی غلام محمد صاحب. تو وہ نو مسلم صاحب کو انہیں لے کر گئے.
تو پروگرام میں پہنچنے کے بعد وہ بزرگ کیا بولے، صوفی غلام محمد صاحب، وہ نو مسلم صاحب، تم بھی کچھ اظہار خیال کرو بول کے بولے. تو وہ کھڑے ہو گئے تھے نو مسلم. انہوں کیا بولے، کہتے دیکھو بھائیو میری عمر 17 برس ہے، ایسا بول کے بولے. انہوں دیکھنے میں 34-35 سال کے ہیں. کیا بول رہے ہیں کھڑے ہو کے، میری عمر 17 برس. بولے تو لوگ پریشان کہہ رہے ایسا کیوں بول رہے. پھر انہوں جواب دیے کہتے اصل میں 17 سال پہلے میں کلمہ پڑھا، 17 سال ہوئے اسلام میں آ کے. پھر بولے کہتے اس سے پہلے کی کفر کی زندگی وہ تو زیرو ہے اللہ کے نزدیک. کافر آدمی 100 سال بھی جی لیا تو کوئی وزن ہے جی. ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک کچھ بھی وزن نہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزن. قیامت میں تو کافروں کے لیے ترازو نہیں رکھی جائے گی. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، معتبر نہیں ہے نا. نہیں تو بولے کہتے میری عمر 34 سال کی ہے، 17 سال پہلے میں جو مسلمان ہوا وہ اصل میری زندگی، اس سے پہلے کی زندگی کفر کی وہ کوئی زندگی نہیں ہے، وہ تو زیرو ہے اللہ کے نزدیک. پھر کیا بولے کہتے الحمدللہ ان 17 سالوں میں میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. ان 17 سالوں میں میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. انہوں کام بول رہے بھرے مجمع میں اپنے شیخ کے سامنے کھڑے کے بول رہے دعوے کے ساتھ کہ 17 سال میں ایک نماز بھی میری قضا نہیں ہوئی. اب سوچنا ہے کہ ہم ماپیٹ مسلمان ہیں، اپن ایسی ہمت کر کے بول سکتے الحمدللہ بالغ ہونے کے ایک نماز بھی قضا نہیں، بول کے ہے ہمت اپنے پاس. لیکن میرے بھائیو ابھی ہمت کرنا ہے. حالات ہم کو جگا رہے ہیں. مسجدوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا. بچوں کو جو ہے مکتب میں قرآن مکمل ہونے تک ہمارے بچے بچیاں تجوید کے ساتھ پورا ناظرہ قرآن 30 پارے مکمل ہونے تک ان کو بھیجو. 80% بچے ناظرہ قرآن مکمل نہیں کر رہے، ہٹا تھوڑا بہت پڑھ لے رہے، ان کو ہٹا دے رہے. ماں باپ فکر نہیں کر رہے، بچوں کے اندر بھی شوق نہیں ہے. ایسا مناسب نہیں ہے. 80% مسلمان قرآن دیکھ کے صحیح نہیں پڑھ سک رہے. یہ دیکھو ہمارے پروفیسر اسلم صاحب حافظ قرآن ہے نا، پروفیسر نہیں دیکھو ہے کہ نہیں بولیے. تو اپن ہے نا بچوں کو حافظ نہیں بنا رہے، کوئی بات نہیں، کم از کم ناظرہ دیکھ کے تو صحیح پڑھنے آنا نا بھائی. ہمارا بچہ ہے یہ ڈگریاں وہ ڈگریاں ساری ڈگریاں حاصل کر لیا، لیکن اس کو بٹھا کے بولو بیٹا تم یہاں سے ایک قرآن کہیں سے بھی کھول کے ایک پیج پڑھ کے بتاؤ. ہمارے بچے روانی سے تجوید کے ساتھ خوشیلانی سے نہیں پڑھ سکتے ایک پیج بھی. کیسا پڑھتے ہو اٹک اٹک کے اور کیسا پڑھ رہے بغیر تجوید کے غلطیاں. پھر اور کیسا پڑھ رہے خوشیلانی کچھ بھی نہیں. تو بولو قرآن کی ڈگری اپنے پاس نہیں تو کہیں کی زندگی. بولو قرآن سے ہماری حفاظت ہے. ہاں ضروری ہے. ہمارے بچے مکتب کے اندر انہوں ہائی اسکول کالج تک جانے دو، جب تک 30 پارے مکمل نہیں ہوں گے ناظرہ مکمل وہاں تک بچوں کو جوڑ کے رکھو. لڑکیاں تھوڑی 12 سال کی ہو گئی تو ان کے لیے پھر پردے کے پیچھے سے جو ہے ان کا تکمیل کراؤ. سروے تو ہمارا یہی بتا رہا ہے کہ 80% مسلمان ہے نا قرآن دیکھ کے صحیح نہیں پڑھ سکتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا. ابھی چند دن پہلے کیا ہوا، ہمارا ایک سینٹر ہے رنجل منڈل معلوم نا، ساٹا پور وغیرہ مشہور. تو ہمارے ناظر صاحب ہیں نا عصر کے وقت وہاں پہنچے، کونا پلی بول کے گاؤں ہے، مکتب کا جائزہ لینے کے لیے. تو 2-3 بچے ہیں نا لیٹ آئے، عصر میں پہنچ گئے. گاؤں کے جو بچے تھے وہ پہنچ گئے، لیکن 2-3 بچے بعد میں لیٹ. ارے کئی کو لیٹ آئے بولتا ہم مندر جا کے آ رہے ہیں. توبہ ہے. ارے مندر کئی کو گئے میاں بولتا ہم جا رہے روزانہ جا رہے. کئی کو بولتا ہمارے ٹیچر صاحب بولے کہ تم جب مندر جا کے پوجا کرے تو تمہاری تعلیم اچھی آتی بول کے بولے، اس لیے ہمارے جو غیر مسلم ساتھی جاتے ہیں نا ہم بھی جا کے پوجا کر کے آ رہے. تو ہمارے وہ حافظ صاحب بولتے ہیں امام ہے انہوں، اور جو ناظر صاحب گئے تھے انہوں بولے بیٹا ہم لوگ مسلمان ہیں، اس طریقے سے تعلیم اچھی آنا بول تو مسجد کو آنا، مسجد آ کے نماز پڑھ تو اللہ حافظ میں برکت دیتے، علم برکت دیتے، ان سے نہیں جانا بیٹا. معصوم بچے نے دور ایسا آ گیا. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کفر و شرک کو پلانا چاہ رہے. کفر و شرک صرف پڑھایا نہیں جا رہا، آج کے دور میں کفر و شرک کو پلایا جا رہا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری بہت بڑھ گئی اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا. ہاں ان کے ایمان کو بچانا بہت ضروری. مسلمان کا بچہ سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے. تو پڑھاؤ آپ ہے نا ان کو کیا پڑھاتے پڑھاؤ، لیکن ان کو مکتب کے تعلیم سے جوڑے رکھو.
اب بعض دیہاتوں میں کارگزاری آئی، بچے جو ہے نیارے بلکہ اب مصاب گئے، ارے تمہارا بچہ مکتب کو نہیں آ رہا قرآن پڑھنے، ہاں مصاب 8 بجے اسکول کی بس آتی، یہاں سے بھی جاتے ہوں گے بچے ہیں بالکنڈا، نظام آباد، آپ کو کہاں جاتے ہیں، اسکول کی بس آتی ہے نا مصاب، وہ بچے کو تیار کرنا پڑتا یہ وہ. اب وہ مصاب بولے کہتے کیسا جی یہ قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے نا، ایک آدھا گھنٹہ تو پڑھنے دو نا اس کو. وہ کیا بول رہے کہتے بولو وہ کوئی ضروری نہیں ہے قرآن تعلیم، انگلش میڈیم ضروری ہے. پھر مصعب کیا بولے کہتے ایسا کرو فجر میں بچے کو جو ہے بھیج دو، بچہ نمازی پڑھ لیتا، ہم جلدی پڑھا کے بھیج دیتے، 7 بجے بھیج دیتے، اس کے 1 گھنٹہ جو ہے تیار، 8 بجے بس آ رہے تو 7 بجے بھیج دیتے، بچے کو تیار کر لو. ارے مصعب ہم ہی نماز نہیں پڑھتے، بچے کیا پڑھتے؟ یہ ارتداد ہے میرے بھائی، اتنا ایزی سمجھ لے رہے اپن. تو یہ ابن مناسب نے یہ حالات، سخت حالات، ظالمانہ قوانین، ظالمانہ جو حکمران، ظالم حکمران، یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم دین کی طرف نہیں پلٹیں گے، اپنے ایمان کی، اپنی روحانی طاقت کی، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں پھر کیا ہونے والا ہے؟ ظالم تو جو تلا ہوا ہے کہ ذلیل کرو، ستاؤ، پریشان کرو. ہم کو توبہ کرنا ہے، توبہ کرنا ہے اور اپنی مسجد کو آباد رکھنا ہے، برابر دین کا ضروری علم اپنے کو سیکھنا ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے، دلوں میں اپنا کو معاف کرو، درگزر کرو. ایک بزرگ تھے، دیکھو اب بات کو سمیٹنا ہے مجھے. ایک بزرگ تھے شیخ عثمان خیرآبادی رحمت اللہ علیہ، چھوٹا موٹا ان کا کاروبار تھا، اسی سے ان کا گزارا تھا. تو ایک بچہ کیا کرا معلوم، کھوٹا سکہ لے کے پہنچا. پہلے زمانے میں چاندی کے سکے، آج کل نوٹا چل رہے نا، چاندی کے سکے چلتے تھے. اس کے نقوش جو ہے استعمال ہوتے ہوتے گھس جاتے تو وہ مارکیٹ میں نہیں چلتا تھا، اس کو کھوٹا سکہ بولتے. اور جو چلتا تھا اس کو کیا بولتے؟ کھڑا بولتے تھے. اصلی نقلی بولے ایسا ہو. تو بچہ کیا کرا بولے تو ایسا کھوٹا سکہ دے کے بولا شیخ عثمان مجھے فلاں چیز دے دو. انہوں نے کیا کرے دیکھ کے ایسا سائڈ میں رکھ دیا، دے دیا اس کو. ان کیا سمجھ رہا بولے تو انہوں بھولے آدمی، ان کو سمجھ تمیز نہیں ہے، سمجھا انہوں کھوٹا کھرا جو ہے نہیں سمجھتے. پھر جو ہے گھر میں کہاں کہ اور کھوٹا سکہ تھا، اس کو جو ہے ڈھونڈ کے لا کے پھر دے کے بولا فلاں چیز دے دو، دے دیے بیچارے. ہم جا کے بڑوں کو بولا وہ ہمارے وہ عثمان صاحب جو کرانہ چلاتے ہیں نا، اللہ والے آدمی، بھولے آدمی، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، کھوٹے بھی لے لے رہے نا. اب بڑے بھی لانا شروع کر دیتے، بڑے آدمی ملا کے. اب انہوں کیا کرتے ہیں، دیکھ کے ایسا رکھ دے کے کیا ہونا ہو تو شکر دے دو، چلو دے دیا، پتی دے دو، ایسی بسکٹ دے دو. تو اچھا خاصا لوگ جو ہے کھوٹے سکے لا کے جو ہے اپنا سامان لے لے رہے کر رہے. لوگوں میں چرچا ہو کہ ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، اصلی ہے، نقلی کیا ہے. لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں پورے کھوٹے سکے سامنے رکھے گئے تھے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ پوری زندگی تیرے بندوں کی کھوٹے سکے قبول کرتا رہا، ان کو میں شرمندہ ہونے نہیں دیا، رد نہیں کرا میں. اب میں آپ کے پاس حاضر ہونے والا ہوں، آپ بھی کل قیامت کے دن میرے کھوٹے اعمال کو رد مت کیجیے، مجھے شرمندہ ہونے سے بچا دیجیے. آپ بھی میرے کھوٹے اعمال کو، کھوٹی باتوں قبول کیجیے، پھر دعا کرے گا تک. تو میرے بھائیوں، ہم دنیا میں جتنا جلدی دوسروں کی غلطی کو معاف کریں گے، اللہ قیامت میں ہماری غلطی معاف. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بے برکتی نہ ہو سکتی، اسی لیے کہ ہمارے دلوں میں بہت سختی آ چکی ہے. گھنٹوں ہم اللہ کو بھول جا رہے، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. اس لیے اللہ فرما رہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلین میں سے مت بنو. ہر وقت 24 گھنٹے دھیان اللہ کی طرف رکھنا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کا کام کیا ہے؟ دل سے اللہ 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 چلتا رہے. کوئی عبادت 24 گھنٹے نہیں ہے، لیکن یہ عبادت تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد رکھنا، نسبت میں اللہ کی فکر، ہر طرف یاد الہی کا ماحول بننا ہے. غیر مسلم بھی ہمارے گھروں میں آئے تو اسلام ان کو جھلکتا ہوا نظر ہے. جیسا مسجد میں جیسے ہمارے حافظ صاحب بتائے غالباً کہ لوگ آتے ہیں غیر مسلم بھائی بچوں کو گود میں لے کے پانی بوٹل لگے، ان کو معلوم کہ بچے یہ نماز پڑھنے کے حد تک تو مسلمان، اصلی مسلمان رہتے بولے تھا، ان کے پھونک کے اندر بھی دم میں بولے تھا. جیسا یہاں کے بارے میں تصور میں گھروں کے اندر بھی غیر مسلم آئے تو ان کو اسلام جھلکتا ہے، ان کو سکون، ارے اے مسلمان کیا ہے، ان کے چہروں پر کیا ہے بشاشت، ان کے گھروں میں سکون. بھائی کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے،
ایسا خیال آنا ہوگا. ہر کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے اندر جھگڑے نہیں ہوتے بھائی، تیز گفتگو نہیں کرتے، غصے میں نہیں ہوتے. اور اب کیا ہے معلوم، مشہور کیا کر رہی ہے، مسلمان بدماش ہوتے ہیں لوگ. میڈیا جو کر رہا پروپیگنڈا، غصہ بہت جل جاتا ہے ان کو، مسلمان یہ دہشت گرد، ایسی چیزیں. ایسا ہے کیا بولو؟ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہے نا. تو اس لیے ہم کو کیا میسج دینا ہے؟ میسج یہ دینا ہے کہ ہم تو امن سلامتی کے علم بردار ہیں. ہاں، ہم ہر ایک کو جو ہے کیا سمجھتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں ہمدردی خیر خواہی رکھتے ہیں. ہر نبی کی خصوصی صفت کیا ہے؟ شفقت، ہمدردی، خیر خواہی. اور ہمارے نبی تو خاتم الانبیاء تھے، نبیوں کے سردار. تو ہمارے اندر بھی شفقت، رحمت، ہمدردی، خیر خواہی. اور جتنے بھی غیر ایمان والے ان کے لیے اپن کیا کرنا؟ دعا کرنا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جیسے ڈاکٹر صاحب بتائیں نا تو بہت بڑی تاثیر ہے. اب ہم کو دعا والا بننا ہے. اور یقینی بات ہے کہ ہماری طبیعت شروع میں نہیں چلتی، لیکن اپن جو ہے زور ڈالنا کہ آج تو 5 منٹ دعا کروں گا، 7 منٹ، 10 منٹ دعا کی عادت ڈالنا ہے. سب کے لیے دعا کرنا ہے. نہیں کرتے؟ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بیچارہ ایسی غفلت میں زندگی گزار رہے. ہمارے نبی ہوتے تو سب کو پوچھتے اپنے سچے مالک کو پہچانے کہ نہیں پہچانے، یہ کہ زندگی ہے بھائی. نہیں، ایسی بیچارے زندگی گزار لے رہے. ان کو نہیں معلوم سچے مالک اللہ ہے، بلکہ رحمت اللہ. ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے پیغمبر ہے، بلکہ قرآن سب کے لیے. ان کو نہیں معلوم بیچاروں کو. ہم تو نہیں بول سکتے دعا تو کرنا ان کے لیے، نہیں، تاکہ ان کی آخرت بھی سنور جائے. تو میرے بھائیوں، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ افتتاح مسجد کے اس پروگرام میں ہم سب کی حاضری بس اللہ کو پسند آ جائے، اللہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. تو میں یہی بتا رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی جو فکر یہ ہے کہ جہاں سمجھو کہ اندر کے گاؤں دیہات، جہاں دیہاتوں کے اندر کیا بولتے ہو باطل کی سرگرمیاں، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان خطرے میں، تو ایسی جگہوں پہ وہ ترجیح دیتے ہیں. آرگنڈا بھی جہاں قادیانی پہلے گھس گئے تھے بیٹے، قادیانی کیا مفت امامت، مفت تعلیم، بلکہ وہ گھس گئے. تو وہاں مسجد تعمیر ہوئی تھی پچھلے سال، الحمدللہ اب یہاں پر تعمیر ہوئی کہ اللہ کا فضل و کرم انشاءاللہ. اب ہماری تجویز یہ بھی ہے کہ سامنے جو ہمارے مولانا اکرام صاحب آپ موجود ہیں نا، یہ ہمارے 14 سینٹر ہیں مجلس تحفظ ختم نبوت. ایک سینٹر آرمور بھی ہے، اس کے اندر یہ پورے گاؤں دیہات آتے ہیں. تو سامنے مولانا کم از کم ایک سمجھو کہ 3 صف یا 2 صف کا جو ہے برآمدہ بھی آپ اپنے، ہاں نہیں مطلب آپ جو کام کریں گے جو ادھورا ہے اس میں وہ برآمدہ بھی بنا دیجیے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا بولے تو جماعت اگر بڑی آ گئی تو یہ مسجد بھر گئی تو بھی جمعہ کا دن ہے سمجھو کہ گاؤں والوں سے بھر جاتی، تو جماعت اور پبلک بڑھ جاتی، مسافرین بھی آتے رہتے. وہ کیا برآمدہ جو ہے تیار رہنا، اس سے متصل بولے ایسا، اسی لیے وہ بنا لینا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور ایک ٹوائلٹ ہے نا انگلش بھی بنا لیجیے، ویسٹرن. ہاں، وجہ اس کی ہے کہ اب شہر کے جو لوگ ہیں جو معذور ہیں وہ یہ انڈین ٹوائلٹ استعمال نہیں کر سک رہے، تو ان کی سہولت کے پیش نظر ٹھیک ہے نا یہ چیزیں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمارے ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور واقعتاً ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی، ان کے افراد خاندان کے لیے بھی، بستی والوں سب کے لیے خوشی کا موقع ہے. کیوں؟ اس گھر کی نسبت اللہ سے جڑی ہوئی ہے. ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ میرے بھائی برابر کہ اللہ آپ کا گھر تعمیر ہوا تھا، اس خوشی میں ہم لوگ پہنچے تھے. ہو سکتا ہے کہ اسی ہماری نیکی کو اللہ ذریعہ بنا کر ہماری مغفرت کر دے. ہاں، تو واقعتاً یہ بہت بڑی چیز ہے آج کے دور میں. حالات سازگار ہیں، ورنہ بعض جگہوں پہ کیا ہے مسجد تو نہیں بنا سک رہے، عجیب صورتحال ہے. اچھا ہے آپ لوگ گاؤں کے غیر مسلموں سے ملے جلے ہیں. مجھے کارگزاری آئی تھی یہاں پر، شروع یہاں پڑوس کے غیر مسلم بولے ہمارے پاس سے پانی لو، مسجد تعمیر، خوشی کا اظہار کرے کرتے. ہم دعا کرتے اللہ ان سب کو ہدایت دے دے. آپ کے گھر کی محبت ان کی دل میں آپ ڈالتے، ہدایت بھی دے دو. ہاں دیکھو دین اور نصیحت خیر خواہی. بعض جگہوں پر شرارت بھی ہو رہی ہے بہت. تک رائکل ایک منڈل ہے کوٹلے چند، وہ بھی ہمارا مٹپلی سینٹر تحت آتا. ارے وہاں اتنے مسائل، دعا کرو کہ وہاں سمجھو کہ کئی رکاوٹیں پیش آ رہی. اب سمجھو کہ وہ
کام اب شروع ہونے والا ہے، بہت وقت لگ رہا، کیونکہ رکاوٹیں یہ وہ چیزیں آ رہی ہیں. اس میں کیا کرنا، ہم ان کو کوسنا نہیں، بدماش بیٹا ایسا کر رہے ویسا کر رہے. ہم یہ بولنا کہ اللہ بس یہ آزمائش ہے، ہم تو آزمائش کے قابل نہیں ہیں. میں یہاں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ مسجد آسانی سے تعمیر ہو گیا اور غیر مسلم خوشی کا اظہار کرے، انہوں خود آفر کرے صاحب ہمارے پاس موٹر ہے، پانی کی سینچائی کر لو بولے. ہاں انہوں بول رہے کہ بھائی ہمارے گھر میں بھی جو ہے دیوڑی الو کاوالی، مجھے تیلگو زیادہ نہیں آتی، کچھ اونچ نیچ ہوتا تو آپ لوگ بولنا کہ ٹھیک ہے درگزر کر دینا، تو مطلب ہے کہ ان کے اندر جذبہ ہے. تو ہم اس کے حوالے جو اللہ آپ کا گھر بنا ہے اس کی برکت سے سب کے دلوں کو جو ہے آپ جو ہے پلٹ دیجئے، ہدایت دے دیجئے. بول کے یہ گولڈن چانس ہوتے ہیں، ایسے موقع اللہ کی رحمت اللہ کا پیار برستا ہے بھائی، معمولی چیز نہیں ہے یہ. کیونکہ اللہ کا گھر تعمیر ہوا، اس کا کنیکشن ہوا بیت اللہ سے تعمیر ہوگا، اور بیت اللہ پر اللہ کی خصوصی جو تجلیات کا نزول ہو رہا، گویا یہ مسجد اس کو جو ہے ان تجلیات کو انوارات کو کھینچ رہی ہے. اب کیا ہے یہاں پر آ کے ان رحمتوں سے اپنے سینوں کو آباد کر کے اپنے گھروں کے اندر بھی سمجھے اس کی برکتیں پہنچے. سب فکر کریں گے نا، اللہ جزائے خیر دے. اب کیا ہے اپن ہاں محترم اظہر فاروقی صاحب دعا وغیرہ کر لیں گے. ہاں دعا کر لیں گے انشاءاللہ. موڑا کچھ اعلانات ہے کیا؟ آئے ایک چھوٹا سا مشورہ یہ تھا کہ مطلب بشر تعمیر کے کاموں میں جستجو کے ساتھ جلد سے کریں تو لوگوں کو بھی تھوڑا سا تکلیف جو نہیں ہوتی ہو. اللہ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ نے ہمیں ایمان والا بنایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کلمہ طیبہ کی دولت سے نوازا. آپ کا ہی فضل و کرم ہے، شکر احسان ہے کہ اللہ یہاں اس بستی میں یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے. یا اللہ پروردگار ہم دیکھ رہے ہیں کئی بستیوں میں یا اللہ لوگ تڑپ رہے ہیں، وہاں ٹین شیڈ کی مسجد بھی نہیں ہے، چھپر بھی نہیں ہے، جہاں کچھ کام شروع ہوا رک گیا تو پھر رکا ہوا ہے. ادھورے کاموں کی تکمیل کے لیے لوگ پریشان ہیں، لیکن یہاں آپ کا کرم ہوا، ہمارے ڈاکٹر حسن فاروقی صاحب تیار ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے کام تکمیل کو پہنچا. آج ہم یا اللہ افتتاحی تقریب میں جمع، یا آپ کا ہی کرم ہے یا اللہ. یا اللہ پروردگار قبول کیجئے، اللہ یا اللہ راضی ہو جائیے. ہمارے ڈاکٹر حسن فاروقی صاحب کی اہلیہ مرحومہ انیس جہاں مرحومہ یا اللہ ان کی ایصال ثواب کی نیت سے یا اللہ یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے. مرحومہ کی یا اللہ کامل مغفرت کر دیجئے. یا اللہ پروردگار ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے. یا اللہ جنت الفردوس میں اونچے درجات عطا فرمائیے. جنت میں ان کے لیے بھی عالی شان محل تعمیر کرا دیجئے، ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی تعمیر کرا دیجئے. اور شروع سے جتنے بھی لوگ اپنی حیثیت ہمت کے موافق اس تعمیر میں حصہ لیے، فکر کیے، توجہ دلائے، دوڑ دھوپ کیے، یا اللہ ان کو بھی یا اللہ آپ جنت میں محل عطا کیجئے. یا اللہ پروردگار یا اللہ مرحومہ کے لیے بھی یا اللہ بہترین ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ، ذخیرہ آخرت بنا دیجئے، ان کی روحانیت کو خوش کر دیجئے. اللہ پروردگار یا اللہ یہ فاروقی خاندان یا اللہ پروردگار ان کی اللہ بڑی بڑی دینی خدمات ہیں، یا اللہ اس خاندان کو یا اللہ جزائے خیر عطا کیجئے. آپ نے ان کو یا اللہ سچا ذوق دیا، دین کا صحیح فہم دیا ہے، حالات تقاضوں کے حساب سے یہ اپنا تعاون کرتے ہیں، مساجد تعمیر کرواتے ہیں. یا اللہ پروردگار ان حضرات کو یا اللہ تین دنیا کی بھلائی عطا فرمائیے، اس خاندان کو خوب عروج ترقی عطا فرمائیے.
یا اللہ خوب عزت عطا فرمائیے، خوشحالی عطا فرمائیے، علمی شعبہ میدان میں اس خاندان کو بچوں خوب یا اللہ آگے بڑھائیے۔ یا اللہ پروردگار جس طریقے سے خاندان کے بڑے یا اللہ دینی ملی سماجی فلاحی خدمات میں پیش رہتے ہیں، یا اللہ یہ نسلوں کے اندر بھی یہ فائدات جاری رہے، اس کے فیصلے کر دیجیے اللہ۔ یا اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی ہم سب کی فکر یہی ہے کہ مسجد اذانوں سے، نمازوں سے، نمازیوں سے، احوال دعوت سے، مکتب کے نظام سے، تعلیم بالغات سے آباد رہے ہمیشہ کے لیے، اس کے فیصلے کر دیجیے اللہ۔ اس مسجد کی چاہت، محبت، کشش سب کے دلوں میں ڈال دیجیے یا اللہ پروردگار۔ یا اللہ اس مسجد کی برکت سے گاؤں کے مسلمانوں کے دلوں میں بھی جوڑ پیدا کر دیجیے، اخوت اسلامی کا جذبہ بھر دیجیے، آپس میں شدید الفت محبت پیدا کر دیجیے۔ اس کی برکت سے پورے کتا بہن کو ہدایت دے دیجیے، سب آپ کے بندے ہیں، آپ کے نبی کے امتی ہیں۔ یا اللہ آپ کا گھر تعمیر ہوا ہے، یا اللہ اس کی برکتیں ظاہر کر دیجئے، لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیجئے اللہ۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں برادران وطن رہتے ہیں یا اللہ ان سے ہمارا انسانی رشتہ ہے، وطنی رشتہ ہے، یا اللہ ان سب کے دلوں کو نرم کر دیجئے اللہ۔ ادھورے کاموں کی تکمیل بھی آسان کر دیجئے یا اللہ پروردگار، مہربانی کر دیجئے اللہ، راضی ہو جائیے، ہم کو معاف کر دیجئے اللہ۔ یا اللہ بہت پہلے ہی مسجد یہاں پر تعمیر ہو جاتی، کم از کم لوگ گاؤں کے ایک شٹ ڈال کے نماز شروع کرتے، نماز قائم کرتے، یا اللہ اس پہ کوتاہی ہوئی ہے پھر یا اللہ معاف کر دیجیے اللہ، اب کوئی بھی گاؤں میں بے نمازی نہ رہے یا اللہ۔ یا اللہ پروردگار گھر گھر سے دین کے داعیوں اور داعیات کو پیدا فرمائیے، یا اللہ گھر گھر سے علماء حفاظ صلاح اولیاء کو پیدا فرمائیے، یہاں کے بستی کے مسلمانوں کی جو بھی کھیتی باڑی ہے، کاروبار ہے، بزنس تجارت سب میں خیر و برکت مقدر فرمائیے، سب کو عاشق قرآن بنا دیجیے اللہ پروردگار، سب کو اچھے اخلاق والا بنا دیجیے، قرضوں سے مرضوں سے ویرس وباؤں سے بچا لیجیے، غربت تک دستی سے ارتداد سے بچا لیجیے یا اللہ، مہربانی کر دیجیے اللہ۔ آج کے پروگرام کو ہمارے حاضری کو قبول کیجیے، ہمارے دل کی دنیا بدل دیجیے، ہمارے دلوں کو آپ کی محبت معرفت سے خشیت سے بھر دیجیے، اخلاص تقوی توکل سے بھر دیجیے، ایمانی صفات دائرہ صفات سے آراستہ کر دیجیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لیجیے، عزت کے بعد ذلت سے بچا لیجیے، اچھا نہ برا بنا کر برا نہ برا مت بنائیے، امت کے بیماروں کو صحت تندرستی عافیت سلامتی عطا فرمائیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجیے، مرحوم رشتہ دار مرحوم اساتذہ مشائخ کی مغفرت کر دیجیے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیے یا اللہ۔ چند دن پہلے ہمارے پیر صاحب حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی آپ کی رحمت میں پہنچ گئے یا اللہ، ان کی قابل مغفرت فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے، ہم سب کو نسبت والا بنائیے، آپ جیسا اپنا سچا تعلق چاہتے ہو ویسا سچا تعلق ہم کو دے دیجیے، ہم آپ کو پانے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ لگانے والے بن جائے یا اللہ، ہر آن ہر گھڑی ہر یا اللہ سانس میں دل کی ہر دھڑکن میں آپ کو یاد رکھنا آسان کر دیجیے یا اللہ، نظر کو پاکیزہ رکھنا آسان کر دیجیے، بد نگاہی بد زبانی سے بد گمانی سے بچا لیجیے، حرام سے بچا لیجیے، ہمیں جسمانی روحانی صحت دے دیجیے یا اللہ۔ ہمارے ڈاکٹر حسن فاروقی صاحب یا اللہ، انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس ادارے پر یا اللہ، جن کے اعتماد پر ہم کھڑے اترے اس کی توفیق دے دیجیے اللہ۔ ہمارے ساوام یا اللہ دیہاتوں میں جو ائمہ خدمت کر رہے، مکتب میں پڑھنے پڑھانے والے سب کو قبول کیجیے، سینٹروں کے ذمہ داروں کو، ناظرین کی خدمات کو قبول کیجیے، ہمارا مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو بھی تعاون جس انداز سے کر رہے سب کو یا اللہ جزائے خیر دے دیجیے۔ اس ادارے کی نسبت ایک طرف تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جڑی ہوئی ہے، دوسری نسبت قرآن کریم سے، پھر ایک نسبت مساجد کی آبادی سے، بس انہی نسبتوں کا سہارا یا اللہ پروردگار، ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، بس ان نسبتوں پر یا اللہ ہمیں فخر ہے اللہ، ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے کر دیجیے، راضی ہو جائیے
یہاں رضا کا پروارہ دے دیجیے اللہ، اس نے خاتمہ دے دیجیے، اس نے نیت دے دیجیے، ہمارے اعمال میں مقام احسان پیدا کر دیجیے یا اللہ۔ پروردگار دلوں کا سکون دے دیجیے، رنج و غموں ٹینشنوں سے بچا لیجیے، دل کی سختی سے بچا لیجیے اللہ۔ ہاں آپ کے گھر کی محبت بستی کے ہر ایمان والے کے دل میں ڈال دیجیے، وہ یہاں کا پرسکون ہو جائے یا اللہ۔ پروردگار یا اللہ مثالی بستی بنا دیجیے، یہاں کے مسلمانوں کو یا اللہ مثالی اتحاد دے دیجیے، مہربانی کر دیجیے اللہ، راضی ہو جائیے اللہ۔ پروردگار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے یا اللہ، اس نے ہمارے لیے امت کے لیے حصہ مقدر فرمائیے، جی شروع کی طرف سے برا مانگی ہے، ہم سب کو پوری امت کو برا دے دیجیے اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔ اب چھوٹا سا عمل ہے کلمات ایمان، کلمہ استغفار کا مذاکرہ۔